رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عزیز دوستو، آج میں اپنے گاؤں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور کافی دنوں سے ذہن میں ایک پلان بن رہا تھا کہ میں اپنے بچپن کے حوالے سے یا لڑکپن کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ سے شیئر کروں. تو میں نے بہت سالوں پہلے ایک انگریزی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اونگا بونگا. وہ جو اونگا بونگا تھا وہ کافی پاپولر ہوا تھا. جو میرا حلقہ باب تھا یا جس بینک میں اس وقت کام کرتا تھا، تو اس وقت ای میل کا جو سسٹم تھا وہ اس کے ٹیسٹ کے طور پہ ہم استعمال کر رہے تھے. تو لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایک وائڈر پراسپیکٹ میں صرف ڈاک کے نظام تک نہیں رکھوں گا، بلکہ ایک سہیلی کی ایک پکچر جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں پینٹ کر سکوں. ایک زمانے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے گاؤں پہ اللہ کی خاص مہربانی، وہ ہنستا ہوا سیلا وہ جہلم کا پانی. جو ہمارا گاؤں ہے وہ جہلم شہر سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ہے، اور بالکل دریا جہلم کے کنارے پہ واقع ہے. بہت تاریخی جگہ ہے، اور بالکل اپوزٹ سائڈ آف سی ایم ایچ جو ملٹری کمبائنڈ ہاسپٹل ہے یا چھاونی، اس کے سامنے کا علاقہ ہے. گاؤں جب ہم نے آنکھ کھولی تو اس وقت تو اتنا کنجسٹڈ نہیں تھا جتنا اب جائیں تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے. تو گاؤں جو ہے وہ پری پارٹیشن سے پہلے اس میں کچھ قومیں آباد تھیں، جیسے ہمارے ابھی بھی جاٹ برادری کے جو ٹڈی اور کتڑیل یہ جو نسلیں ہیں، یہ آبائی وہاں کی نسلیں ہیں. یہاں ہمارے ارائم برادری ہے جو وہ کافی ٹائم سے وہاں آباد ہے. پھر ہندوز جو لوگ تھے، جو ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ جو اس کا اپر پورشن تھا، جس میں اپر ایریا تھا جس میں دریا کے کنارے کے قریب، تو وہاں پہ ان کی اکثریت جو بستی تھی. اور میرے خیال میں 3 یا 4 گھر جو مجھے بتلائے گئے وہ صرف سکھ کمیونٹی کے تھے. اب میں بات کرتا چلوں کہ جہلم کا جو چھاونی ہے، تو انگریزوں نے آگے بات کی، کیونکہ میں ابھی 2 دن پہلے میں جو برٹش لائبریری ہے اور جو ان کا گزٹ تھا اس کے اوپر میں ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یا کچھ. تو میں نے اتنے جھنجھلاٹے میں پڑھنے کی بجائے میں نے کہا میں اپنے ہی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں نے 1983 میں شاید کالج کے زمانے میں نے گاؤں کا سروے کیا تھا اس وقت کہ پاپولیشن اور وہ ساری چیزیں. اس میں جو دلچسپی والی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ چونکہ دریا کے کنارے پہ تھا، اور جو اس وقت پرانے وقتوں میں جس کو آپ سکندر تک لے جائیں یا انگریزوں کی ارائیول سے پہلے کا لے جائیں یا شیر شاہ سوری سے پہلے کہ اس تک لے جائیں، دور تک لے جائیں، تو جو جہلم تھا ایکچولی وہ زیادہ اس کی آباد کاری جو تھی وہ پنڈدادن خان اور وہ جو اوپر والے راستے تھے وہاں سے جو ہے نا وہ گزرگاہیں تھیں. یہ ایریا کم ڈیولپڈ تھا. اس میں وہ کچھ کنفیوژن یہ ہے کہ وہ جو پرانی جہلم جو ہے وہ جو سرائے عالمگیر کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور ادھر کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ خطہ، یہ جو جگہ تھی یہ آباد تو تھی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو زیادہ جو ملا وہ تو ایک شیر شاہ سوری کے قلعے کی وجہ سے ملا، اور بعد میں جو انگریز آئے تو انہوں نے ایک چھاونی کا ایک مرکز بنایا وہاں پہ. آلدو وہ بھی بعد میں انہوں نے ڈویژنل جو تھا وہ شفٹ کر دیا راولپنڈی کو، پر اس کی وجہ سے کافی ریل پہل ہوئی. اور انگریزوں نے آ کے مسلمان جو ہمارے وہاں برادری آباد تھی جاٹوں کی، ان سے زمینیں لگان پہ لے لی، سستی ارائم برادری سے لے لیں. اور میرے
جو معلومات تھیں جو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے جو سیلے کی زمینیں تھیں وہ آج کا جو شاندار چوک جہلم سٹی کے اندر ہے وہاں تک ان کی زمینیں تھیں. پھر جو چھاونی آباد ہے اس میں بھی زیادہ تر ہمارے لوگوں کی جو گاؤں کے لوگ تھے ان کی ملکیت تھی یہ زمینیں. پھر یہ دریا میں کافی ساری زمینیں جو بور گئیں. پھر یہاں کے رہنے والوں کی دریا پار بھی آبادی جو تھی جو گاؤں ہیں جیسے کھمبی ہے خان پور ہے تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں, یہ لوگ آتے جاتے تھے. اب میں تھوڑا سا سیلہ کے بارے میں اس طرح آپ کو نقشہ کھینچتا ہوں کہ ملٹری ڈیری فارم تھا جو 1945 میں شاید بنا, مجھے 42 میں بنا, مجھے ابھی ڈیٹ ذہن میں نہیں آ رہی. تو بہت ساری دریا کے کنارے جتنی زمینیں تھیں وہ سرکاری اس کنٹرول میں تھیں, وہی اسی طرح سلسلہ چلتا آ رہا تھا. تو ایک زمانے میں یہ جو دریا تھا یہ بالکل کنارے کے پاس سے گزرتا تھا, جہاں اگر آج آپ جائیں تو وہاں پہ ایک یہ درختوں کی گزرگاہ ہے جو جہاں پہ چلہار ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ آتا تھا پانی, سارے دریا نالے کا پانی آتا تھا, وہاں پہ آ کے چلہار چلتے تھے, وہ زمینوں کو آباد کرتے تھے. پھر ایک چھوٹا دریا تھا ایک بڑا دریا تھا. ایکچولی جو چھوٹا دریا تھا وہ بڑا دریا وہاں تک آ کے بہتا تھا, تو یہ ایک سمندر کی طرح بڑا چوڑا دریا تھا. پھر اس موسم بھی ہوتا ہے اس کے بدلنے کا, جب اس میں پانی آتا ہے سیلاب آتے ہیں یہ. تو جب یہ منگلہ کا ڈیم بنا اس سے پہلے اکثر سیلاب آیا کرتے, اس کو جو لوکل زبان تھی اس میں کانگ بولتے تھے, کانگ آگے, یعنی سیلاب آ جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ تباہی اور بربادی ہوتا تھا. لیکن ڈیم کے بعد یہ چیز جو ہے نا یہ کافی ساری کنٹرول ہو گئی. سیلہ جو ہے جب میں نے سروے کیا تو اس کی جو گلیاں تھیں وہ تقریباً گلیاں جو تھیں وہ 18 فیٹ کے گلیاں تھیں, کافی چوڑی چوڑی گلیاں تھیں یہ ساری کی ساری. لیکن لوگوں نے وہ جیسے ایک پاکستانیت ہے کہ تجاوزات جو ہیں وہ دیکھ کے تو کافی سارا جو ہے نا وہ اس میں تجاوزات جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. پھر ٹیڑھی میڑھی ہو گئی. پہلے یہ بڑا ایک ترتیب سے بنا ہوا گاؤں تھا. پھر میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ جو جس گلی میں ہم لوگ رہتے ہیں جو ڈیری فارم سے ہمارے گھروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی عیدگاہ جو ہمارا ننیالی گاؤں ہے, پھر وہ قبرستان سے ہوتی بگا کوٹلہ بگا, یہ ان یونین کونسلوں سے آگے جاتے. تو یہ دریا کے کنارے کنارے رستہ تھا اور یہی وہ پرانا رستہ تھا جس پہ قافلے سفر کیا کرتے تھے. جو بعد میں چھاونی کے ساتھ وہ جو سڑک بنی ہے یہ انگریزوں کے دور میں بنی ہے. میں دوبارہ سے یہ بولتا ہوں کہ یہاں پہ ان کے وہ نرسنگ ٹریننگ سینٹرز تھے, تو یہ ایک انہوں نے ایک اس کو اس طرح ڈیولپ کیا تھا. سیلہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آبادی جب وہاں سے یہ لوگ چلے گئے تو مہاجرین جو وہاں ہوشیارپور انڈیا سے آئے تھے وہ یہاں آ کے آباد ہوئے. بابا علی شیر مرحوم جو ہیں, میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ گاؤں کی کیا آپ کس طرح آ کے آباد ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے لے کے تو خرد اور چٹالہ تک سفر کیا, لیکن یہ گاؤں میں سب سے اچھا لگا اور یہاں میں آفر ہوئی تو ہم یہاں آ کے آباد ہو گئے. گاؤں میں دھرم شالہ بھی تھی انگریز اس کو سکھوں کی, مندر بھی تھا ایک جگہ پہ. تو اس کے علاوہ سونے کی دکانیں یہ بڑا پاپولر تھا. بابا گودڑ اللہ جنت بخشے ان کو بھی, ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی بہت سالوں پہلے جب میں کالج میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ کافی مصروف بازار تھا اور جہاں ہمارا ایریا ہے جس کو ہم مکی مسجد محلہ کہتے ہیں تو یہ ایریا جو تھا اس میں کوئی ہرنامہ ہوا کرتے تھے, ان کی دکان تھی, انہوں کی دکانیں تھی 2-3 جو ہماری اللہ جنت بخشے ہمیں بتایا کرتی تھی. ایک بابا جن کا نام کچھ مردان سنگھ تھا, ابا جی مرحوم, وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ سیف الملوک بڑا اچھا پڑھتے تھے. تو سیلے کا ایک نقشہ باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. باغات تھے جہاں تازی سبزیاں لگتی تھیں, ہم جو خود بچپنے میں لے کے آیا کرتے تھے. یہاں رائم برادری کے 3-4 تھے, یا پھر ہماری جو چودھری برادری ہے جو ایک اور حوالے سے ان کا بڑا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور برکت دی ہے. وہ جو میرے عزیز اور محترم قابل احترام محمود صاحب ہیں, چودھری محمود صاحب, انہوں نے مسجد بنوائی سیلے کی,
اس کا ایک نقشہ. یہ وہ مسجد تھی جہاں ہمارے پردادا بھی جو تھے وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, امامت بھی کیا کرتے تھے. چونکہ وہ سامنے والے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے تو ادھر بھی وہ فریضہ سر انجام دیتے تھے, اور ان کے کافی سارے جو شاگرد حضرات تھے ان سے ہمیں بڑی عزت ملتی تھی. تو علم جو تھا یہ ان کے ذریعے سے ہوا. پھر اچھی جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ جہاں پہ پہلے ڈاکخانہ ہوا کرتا تھا, وہ باؤ حیدر والی گلی یا مرزا نصیر صاحب والی گلی, جو اس میں ایک عزیز ہیں جو ان کے پروین ان کے دادا تھے شاید, وہ بڑی اچھی سیف الملوک پڑھا کرتے تھے. اور اچھی بات یہ تھی کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو تھا وہ سیلا آیا کرتے تھے, اور یہ ان کو جو ہے نا وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے کلام جو ہے. اور جو محمود ہیں ان کے جو بزرگ تھے بابا پھلا ان کو کہتے تھے, فضل نام تھا, ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی سی ان کی, آنا جانا تھا میاں محمد بخش صاحب کا. بابا روڈے بادشاہ جو ہے, جو ایک مزار ہے آپ کو اگر سیلے کے جو مشرقی کارنر پہ ملتا ہے, جو جہاں سے ڈیری فارم کی زمینیں شروع ہوتی ہیں, یہ وہ ایک گدی تھی یا ایک مجلس تھی یا جس کو بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں کیا تکیہ تھا, جہاں پہ یہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے. تو سیلا میں مکسڈ ٹائپ کے لوگ, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم ابھی عام ہوئی ہے. پہلے جو مسلم کا وہ مشکل دور تھا اس سے لوگ گزرے, پاکستان بنا, لوگوں نے ترقی کی. تو ایک ٹائم میں جتنا پانی تھا اوپر, جتنا بھی سیلے میں بارش ہوتی تھی, چونکہ ایک حصہ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف ہے جس کو ہم بولتے ہیں محلوں والا پیڑا, یعنی محلوں والا پیڑا, جو وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت ہی قدیمی برگد کا درخت لگا ہوا ہے, اور وہ ایک کیا پتہ وینٹیج پوائنٹ ہے. اس جگہ سے آپ کھڑے ہو کے دریا کو جو ہے نا وہ پورا اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, دور دور تک دریا کے پار کے علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت صدیوں پرانا ہے. میں نے اس پہ جب کنارے پہ میں نے تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا دوستوں کے ساتھ مل کے, تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ اس میں اس وقت, اب تو نیچے کافی سارے مکان بن گئے ہیں, تو نیچے جب میں نے قبروں کی تہیں دیکھی تو وہ تہیں اس طرح کی کہ پہلے ایک پتھر کا دور تھا, پھر یہ گھڑے رکھنے کا دور آیا, وہ جو کلے والے وہ آئے, پھر لکڑی کا دور آیا, پھر پتھر کا دور, پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا, پھر اینٹوں کا دور آیا, پھر اس کے بعد جو ہمارا کرنٹ ٹائم چل رہا ہے اس طرح کی وہ جو پتھر کی سل ہوتی ہے جو پہاڑ سے کاٹ کے رکھتے ہیں قبروں پہ, وہ رکھیں, تو اس میں ہڈیاں بھی کئیوں کی نظر آتی تھیں. تو ایک بڑا ایک کیا بولتے ہیں ایک درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ ہسٹری وہاں سے ملتی تھی. اور مجھے دکھ رہا ہے اس بات کا کہ وہاں پہ کسی نے آ کے جو ہے نا وہ ورک آؤٹ نہیں کیا آرکیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. یہ اتنی بڑی جگہ تھی. اور ہمارے ایک اللہ جنت بخش ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے صبدار مالک صاحب, جن کا تعلق جو ہے سرائے عالمگیر سے تھا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو ہسٹری میں جو نام جس طرح ہمیں کنوے ہوئے, میں نے گزٹ میں تو کچھ اور نام پڑھے, جیسے پورس اگر پار کی طرف تھا تو ادھر راجہ امبی کی حکومت تھی. تو یہ جو سیلا ہے اس کا یہ پوائنٹ تھا, یہ ایک وینٹیج پوائنٹ تھا, اونچا ٹیلے کی صورت میں تھا. تو یہاں جو سنا کہا جاتا ہے کہ یہاں شاید کسی زمانے میں کوئی محل تھا, اسی وجہ سے یہ جگہ کافی اونچی تھی پورے گاؤں سے, کہ ایک ٹائم یہ تھا کہ جب آبادی کم تھی تو آپ اس جگہ برگد والی جگہ کھڑا ہو کے تو عیدگاہ کو بھی دیکھ سکتے تھے. مطلب اس طرح کا یہ اونچا مقام تھا. اس میں ایک طرف جہاں پہ یہ ان کے جہاں پہ یہ شمشان گھاٹ بھی تھا, جہاں پہ ڈیری فارم کی طرف ان کا وہ بنا ہوا تھا, جہاں پہ یہ لوگ اپنے نان مسلم جو تھے اپنے مردوں کو جلا کے دریا میں بہایا کرتے تھے. تو دریا پاس سے گزرتا تھا, یہی گزر گیا تھا. تو میں اپنی اسیسمنٹ کے طور پہ میں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہیں کہ سکندر نے کہاں سے پاس کیا, اور سکندر نے وہاں بوسوفیلیا اس کا وہ جو گھوڑے کا نام ڈکلیئر ہوا. اب اگر سکندر جلال پور کی طرف اپنی آرمیز کے ساتھ کھڑا تو وہ جو نالا گنڈر سے آیا, وہ ہم نے کالج ٹائم میں اس پورے نالے کو وزٹ کیا کہ سکندر اعظم کدھر سے آیا. وہ پہاڑوں کے درمیان سے برساتی نالے کے گزرگاہ سے وہاں تک پہنچا تھا.
اب بوسفیلیا جو مجھے نظر آتا ہے، جو ایک ہم سیلا والے بھی کلیم کرتے ہیں کہ سکندر کے گھوڑے کے نام پہ ہمارا گاؤں ہے، یہ بگا سیلا جس کو بولتے ہیں، 2 یونین کوسٹل، کوٹلا فقیر جس کو آج آپ کہتے ہیں، یہ 2 گاؤں ہیں جو بگا اور سیلا جو ہمارا بیچ میں عیدگاہ آتا ہے، پھر کوٹلا آتا ہے، اس کے بعد بگا آتا ہے، تو الہ حاضل کے آج پھر آگے بیلی پروال اور نوگراں والا وہ گاؤں آتے ہیں۔ بوسفیلیا جو ہے، جو کہ میرا تعلق، میری رشتہ داری ہے بجوالا کی طرف، ایک گاؤں ہے بجوالا جس کو بجوالا کلاں پہلے بولتے تھے، دارا پور سے رائٹ طرف جو ہے، اگر آپ جائیں تو 5-10 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ تو سکندر نے اگر آرمیز وہاں گیدر کی ہوئی تھی تو لا محالہ اس نے یہ دلاور کی پہاڑیوں کے پیچھے اپنی آرمی کو اسٹیشن کیا ہوگا، اور اگر اس کا واقعی گھوڑا مرا ہوگا تو میرا اپنا قیاس یہ ہے کہ وہ بوسفیلیا جو اس کے گھوڑے کا نام تھا، شاید وہ بجوالا کی جگہ پہ اس نے دفن کیا ہوگا۔ لیکن جو سیلا والوں کا کلیم ہے، جو میری تحقیق، تو اس میں ایک بزرگ جو تھے بہت ضعیف تھے، ان سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہمارے سننے میں یہ آیا کہ یہاں پہ کوئی بزرگ تھے جن کا یہاں پہ ایک مرکز تھا، ان کو اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا، تو وہ سہیلا کے نام سے تو سیلا بن گیا۔ میں نے تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا تھا، سیلا جو ہے وہ چھوٹے پونی گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے۔ پھر یہ کچھ مجھے کوئی مستند ایسی کوئی وہ نہیں ملی تحقیق جو ہے کہ جس سے میں سیلا کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ نام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سیلا بیوکا ایک گھوڑے کا نام تھا وہ جو یہاں مرا تھا، لیکن جو میرا امپیکٹ ہے، جو میں سوچتا ہوں، جس طرح میرا دھیان جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سکندر اعظم وہاں سے 10-15 کلومیٹر دور نیچے سے اوپر، اگر وہاں نیچے وایا بہت زیادہ تھا دریا کا، تو وہاں پہ ڈائریکٹ نہیں گیا، اس کے کچھ ٹروپس جو تھے یہ شاید یہاں تک آئے، پھر یہاں سے اوپر اگر جائیں سلیمان پارس اور یہ جہاں پہ آج کل ہم کہتے ہیں وچلا بیلا، تو یہ انہوں نے شاید وہاں سے کراس کیا، کیونکہ وہاں پتھریلی زمین بھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ کراس کرنا آسان ہے۔ اس وجہ سے اس کے کچھ ٹروپس جو تھے وہ پرانی جہلم سے ہوتے ہوئے وہ نیچے کی طرف گئے ہیں، اور وہ بیلی پروال اور یہ جو غربی اور سرپان ادھر سے ہوتے ہوئے تو وہ پورس کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ سیلا جو تھا، جیسے میں نے بتایا کہ انگریز کے دور میں تجارت جو تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، ہمارے لوگ یا تو آرمی میں تھے یا مالیوں خانساموں کے لوگ زیادہ تر کام کرتے تھے۔ سیلا جو ہے چونکہ دریا کے کنارے پہ تھا، سپیرے، سانپ ڈھونڈنے والے سنیاسی، یہ لوگ بھی بہت آتے ہیں۔ پھر ایک زمانے میں یہ انڈیا پاکستان کا جب یہ ہوتی ہے تو اس میں ان کا وہ بھی رہتا ہے، جاسوسی کا یہ مرکز بھی ہے، چونکہ انڈین بارڈر بھی قریب ہے، اور وہاں سے آپ جموں کی ٹریفک کو بھی دیکھ سکتے ہیں جب موسم صاف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب میں آپ سے جو خاص موضوع تھا اونگا بونگا والا، اس کی میں اصل میں جس کی وجہ سے میں یہ ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک ڈاک کا سسٹم تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کیا پوزیشن ہے، نکلے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، 35-40 سال۔ تو وہاں ایک ڈاک کا نظام ہوا کرتا، ڈاک کا نظام یہ تھا کہ وہاں پہ ایک پوسٹ آفس تھا چھوٹا سا، جو جہاں پہ میں برگد کے درخت کی بات کر رہا ہوں یا محلہ والے پیڑے کی بات کر رہا ہوں، اسی طرف تھا۔ تو اس میں حالت یہ تھا کہ بڑا اچھی سی گیلری سی بنی ہوئی تھی اونچی سے نیچے جگہ پہ، اور یہ 3-4 دکانیں تھیں جس میں ایک ڈپو ہوا کرتا تھا، ایک دوسری کوئی دکان تھی، اور یہ جو ہے نا ساتھ اس کا ڈاک کا وہ تھا۔ چونکہ یہ بہت پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا، تو میں نے جیسے بتایا کہ وہاں سے جی پی او جو تھا، جو جنرل پوسٹ آفس تھا، وہ تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھا، تو ڈاکیے نے وہاں سے ڈاک لے کے آنی ہوتی تھی۔ لینے لوگ جو اس طرف آئے ہوئے تھے گلف کی طرف، اور یہ ایک اتنی زیادہ مطلب وحید بھٹ صاحب جو ہیں، میں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں، ان کے والد صاحب جو میرے بھی بزرگ تھے، سبدار نذیر صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ کم تھے، تو کہتے ہیں ایک ٹیلی گرام جو آتی تھی 2 لائن کی، اس کے پڑھانے کے لیے تقریباً 30 یا 20 گاؤں کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ مطلب تعلیم اتنی کم تھی، مسلمانوں کو انگریزوں نے پچھاڑ کے رکھا، پیچھے کی طرف رکھا، تاکہ ان کے اندر وہ بغاوت والا جذبہ نہ ہو۔ تو یہ اوور آل پورے ہندوستان کے اندر یہ سلسلہ چلتا تھا۔
تو اس زمانے میں جب ہمارا لڑکپن تھا تو لوگوں کے لیٹرز آتے تھے، اس میں بشیر احمد بی اے اور فلانا ایف اے اس طرح کر کے فخریہ جو ہے نا اپنا ٹائٹل ساتھ لگایا ہوتا تھا. تو سارے جو جن کے لوگ باہر گئے ہوئے تھے یا جنہوں نے ٹائم پاس کرنا ہوتا تھا، جس میں بزرگوار مرد اور عورتیں اور لڑکے اور اس طرح کے لوگ جو تھے نا، یہ سارے رشتہ دار، یہ وہاں پہ ایک جمع ہوتے، ایک بہت بڑا ایک اجتماع سا لگ جاتا تھا جس میں 40-45 لوگ ہوا کرتے تھے، یا اس سے کبھی زیادہ یا کم ہو جایا کرتے تھے. تو وہ لوگ جاتے تھے اپنا، کہتے ہیں ڈاک سننے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی خط ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آیا ہوگا. تو یہ وہ دور تھا جب دبئی اور گلف سے لوگ جو ہے نا وہ آنکھ مارنے والی ایک کارڈ بھیجتے تھے، ایک عورت ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے بڑے شوق سے، یا عربیوں کے وہ حاجیوں کے اونٹوں کا جب عید پہ کارڈ جاتے تھے تو وہ بڑا منظر دیکھ کے لوگ چومتے تھے کہ لوگ حج کو جا رہے ہیں. تو ایک وہ دور تھا جس میں لوگ جو ہے نا وہ ایک ایموشنلی اتنے اٹیچڈ ہوتے تھے. تو یہ جب یہ سب لوگ جاتے تھے تو وہ ڈاک آتی تھی 9 بجے کے قریب، لیٹ سے ایک فرض کرتے ہیں 9 پونے 9 اس طرح کر کے ٹائم ہوتا تھا. تو لوگ وہاں پہ 8 بجے 8:15 بجے پہنچ جاتے تھے، اور کوئی ادھر 12 گاٹ کھیل رہا ہے، کوئی ڈرافٹ کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کے گپے مارے. تو وہ ایک میرے ابھی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ایک ریکریشن کا ایک سینٹر تھا، جہاں پہ لوگ آ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور ریلیکس ہو جاتے تھے. وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو کبھی کبھی ڈاک لیٹ ہو کے 10-10:30 بجے تک بھی پہنچ جاتے تھے، تو لوگ گپے مارتے رہتے تھے اور آپس میں ڈسکشن. مختلف جو گاؤں کے لوگ تھے وہ آتے تھے، کیونکہ یہ 4-5 گاؤں کی ڈاک ایک ہی جگہ پہ تقسیم ہوتی تھی. اب وہاں پہ جو ماسٹر صاحب تھے، وہ بزرگ جن کو اللہ جنت بخشے ماسٹر اکبر کہا کرتے تھے، بوڑھے آدمی تھے. وہ پری پارٹیشن سے پہلے ہمارے بزرگان کو بھی، ان کے بھی استاد تھے. تو وہ تو ایک ایک گھر کو اس طرح جانتے تھے جیسے مارک کیا ہوتا ہے. آج کے دور میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس مختلف قسم کی جو نیویگیشن ہے، اس طرح ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کس گھر میں کنواں ہے، کس گھر میں کون سا درخت ہے، کون سا کس کا کیا کاروبار ہے، کس کے فلاں کا کیا نام ہے. تو اتنا ان کا بھرپور نالج تھا، چونکہ وہ کافی ٹائم سے یہ کام کر رہے تھے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ چونکہ وہ پرائمری اسکول میں پڑھا رہے تھے تو انگلش ٹھیک تھی، لیکن اتنی بھی ٹھیک نہیں تھی جس کو زیادہ بندہ دعویٰ کر سکے. تو تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ ہوتی تھی اس میں. اچھا ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ڈاکیا ڈاک لے کے آتا تھا، مرزا صاحب اس کو بولا کرتے تھے، مجھے نام پورا یاد نہیں ہے. تو وہ ایسے بندہ آتا تھا کہ لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، اس کو دیکھ کے سب گیمیں بند کر کے ادھر اس جگہ پہ اجتماع کی صورت جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، جو پوسٹ آفس کے دروازے کے سامنے تھا. یا پھر ایک دفعہ تنگ آ کے ماسٹر صاحب نے کھڑکی سے ڈاک جو ہے تقسیم کرنا شروع کی. وہ بولتے رہتے، پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے کہ کس کا کون سا خط ہے. مرزا صاحب جب آتے تھے تو وہ اس طرح ریلیکس ہو کے سائیکل سے، وہ چڑھائی جو ہوتی تھی نا پوسٹ آفس تک پہنچنے کے لیے، وہ جو مالا والا پیڑا تھا اس تک چڑھتے تھے. قبرستان بھی ساتھ ہی تھا. تو وہ آتے تھے، پھر وہ لوگ سارے بڑے ان کو تکریم سے دیکھتے تھے. تو وہ حالانکہ 5-6 کلومیٹر سائیکل چلا کے آتے تھے، لیکن وہ ڈگنیٹی اس میں اتنی تھی کہ وہ بندہ آگے جب کرسی پہ بیٹھتا تھا تو پہلے تو وہ ریلیکس ہوتا تھا، اس کو پانی پلایا جاتا تھا، پھر وہ اپنا سگریٹ لگا کے لمبے لمبے کش لگاتا، پھر اس کے بعد وہ اس کو ڈاک کو کھولنا شروع کرتا. وہ جو تھیلا ہوتا تھا وہ خاکی سا تھیلا تھا، اس پہ لاک لگی ہوتی تھی. لاک کا مطلب ہوتا ہے وہ لگا کے اس کے اوپر اسٹیمپ ہوتی تھی، جو لوہے کی اسٹیمپ ہوتی تھی وہ لگاتے تھے. تو وہ سیل کرنا جس کو بولتے ہیں، تو وہ کھولتے. پھر وہ سیلے کا جو ہوتا تھا، یہ جو ہمارے پوسٹ آفس سے عیدگاہ سیلہ ان ریلیٹڈ جو جتنے بھی ایریاز ہیں، اس کی جو ڈاک ہوتی تھی اس کا بیگ نکالتے تھے باہر. جب وہ بیگ نکالتے تھے وہ ٹیبل پہ رکھتے تھے، لیکن وہ بیگ نکالنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ وہ پورا چیک کرنا ہوتا تھا چیک لسٹ کے مطابق کہ اتنا 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 موصول ہو گیا، سائن ہو گیا. اب یہ ڈاک اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی، اس میں منی آرڈرز بھی ہوا کرتے تھے، اس میں بیئرنگ لیٹرز بھی ہوتے تھے جو بغیر ٹکٹ کے آتے تھے، یا پھر وہ جو نارمل لیٹرز ہیں اوورسیز سے آتے تھے، یا جو لوکلز ہوتے تھے، پوسٹ کارڈز ہوتے تھے، عید کارڈز ہوتے تھے، ڈفرینٹ ورائٹی کے جو ہے نا وہ لیٹرز وہاں ملا کرتے تھے. تو مرزا صاحب نے کیا کرنا ہے، ڈاک تقسیم ہونے سے پہلے
مرزا صاحب کا پھر سے سیلا والا لاک لگے گا, وہی وہ جو لاک ہوتی تھی وہ اس کے اوپر گرم کر کے دیا, پرانا سا ایک دیا تھا جس کے اندر سے وہ شعلہ نکلتا تھا, اس میں گرم کرتے تھے, ٹھپا لگاتے تھے, پھر جب وہ سائن ہو جاتا تو مرزا صاحب وہاں سے نکلتے تھے. اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا تھا. اگلا مرحلہ شروع یہ ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے نا پھر اندراج کرنا اپنے رجسٹر میں کہ کتنے لیٹر آئے, کتنا یہ آیا, وہ ایک انوینٹری جو ہے انہوں نے پوری کرنی. پھر انہوں نے اپنے بڑا سا ایک صندوق تھا جس کو میں اونگا بونگا میں نے لکھا تھا کہ وہ جو طلسماتی صندوق تھا جس میں پیسے بھی ہوتے تھے, لوگوں کے ویٹنگ لیٹرز بھی ہوتے تھے, ماسٹر صاحب کے اپنے فارم بھی ہوتے تھے, جس کو بڑا سا تالا لگا ہوتا تھا, وہ لکڑی کا بڑا پرانا باکس ہوا کرتا تھا. اس کے اوپر جو دیا تھا اس کے اوپر اتنی ڈھلک کے وہ جو لاک جو تھی نا, موم جو ہے وہ اتنی لگی ہوئی تھی کہ اس کو کبھی کسی نے صاف ہی نہیں کیا تھا. تو میں کہا کرتا تھا کہ یہ وہ طلسماتی ہے جس کے اندر سے جن نکلتا ہے اور وہ جن ہمیں جو ہے نا وہ ڈاک دے کے جاتا ہے. تو جب وہ تقسیم ہونا شروع ہوتی تھی ڈاک, تو سب آواز دیتا بھی آ جاؤ بھی ڈاک تقسیم ہونے والی. تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چونکہ دروازے میں کھڑے ہوتے تھے, تو اس میں جو نئے اسٹوڈنٹ جنہوں نے امتحان دے کے فارغ ہوئے انگریزی کو تھوڑا امپروو کرنا, ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ ماسٹر صاحب کے پیچھے جا کے نا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, جیسے آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دربار کی صورت, اور پھر وہ نام پکارتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ نام انگریزی میں آ گیا یا تھوڑا سا مشکل نام آ گیا, ماسٹر صاحب نے تھوڑا سا اس میں ڈیلے کیا تو لیفٹ سے یا رائٹ سے کوئی آدمی اس کو پڑھ دیتا تھا, وہ کہتا جی یہ فلاں. تو ماسٹر صاحب جو ہے نا وہیں پہ ناراض ہوتے تھے, ڈاک لے کے اندر چلے جاتے تھے, دروازہ بند کر کہتے میں نے ڈاک تقسیم نہیں کرنی, یہ نئے پڑھے لکھے لوگ آ گئے, ان کے ماں باپ ہم سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ سبق سکھا رہے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے. پھر 2-4 لوگ بزرگ اندر جاتے نہ کرتے, چلو جی اب بچوں کو ہٹا دیتے ہیں, وہ بچوں کو ہٹا. تو اس طرح ڈاک تقسیم ہوتی تھی. پھر وہ بزرگوں کا یہ عالم, میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, کسی کا لیٹر آتا تو کہتے وہ اماں کھوئی والی, وہ ٹانگے والے, وہ فلانا لوہار, فلانا ترخان, اس طرح وہ سب کی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آل کا بھی پتہ تھا, القاب کا بھی پتہ تھا, پروفیشن کا بھی پتہ تھا, ان کا اتنا کنٹرول ہوتا تھا. پھر ان کو اللہ جنم بخشے, انہوں نے کچھ گھروں کی ڈاک وہ کسی کو نہیں دیتے تھے, یا گھر والوں نے منع کیا ہوتا تھا, یا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بڑی منیمل سیلری ان کو ملتی ہوگی, تو انہوں نے وہ لے کے جاتے تھے, باقاعدہ احتراماً ان کو دیتے تھے. پھر ان کو وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ خوشی سے کوئی تحفہ ہدیہ یعنی تھوڑا بہت دے دیا جاتا تھا, تو وہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو ہینڈل کرنے کا. تو سیلا میں یہ جو ڈاک کا نظام تھا یہ لوگوں کو ایکچولی ریکریشن پرووائڈ کرتا تھا, اور لوگوں کے لیے ایک کیا بولتے ہیں ایک اجتماع کا سینٹر بھی تھا, جس میں لوگوں کی خوشیاں ہوتی تھیں, لوگ ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے تھے کہ خیر سے اس کا خط آیا یا اس کا, پھر وہ پورے گاؤں میں میاں اس ایریا میں پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر لیٹر آیا ہوا فلاں کا, پھر وہ خیریت پوچھنے جاتے تھے بھی سب خیر تھی. ایک واقعہ اس میں یہ بھی ہوا اسٹوڈنٹ لائف میں کہ کچھ ہم جو دوست تھے ان کے گھروں میں گمنام لیٹر آنا شروع ہو گئی, جس میں گالیاں گاند اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو وہ لکھے ہوئے خط آتے, وہ بڑا ایک سنسیشن ہوا, میٹنگز ہونی شروع ہو گئی, جس کو خط آیا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو ایک دوسرے پہ شک ہو رہا تھا کہ اس نے لکھا ہوگا اس نے لکھا ہوگا. تو میں آج ایک راز فاش کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے, اللہ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. ہوا یہ کہ ایک خط مجھے بھی آ گیا, تو مجھے بڑا غصہ آیا. مجھے کبھی نہیں آیا تھا, لوگوں کو 3 4 خط آئے, لیکن جب میں ہٹ ہوا تو میں نے اس کی پلاننگ کی کہ نہیں اس سے تو جان چھوڑانی ہے. تو میں اور وحید بٹ ہم دونوں نانی کے ہاں ننیال گئے, تو وہاں بیٹھ کے ہم نے پوری پلاننگ کی. ہم نے 2 بچے منگوائے جو بہت چھوٹی کلاسوں میں تھے, تاکہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے نا وہ پکڑی نہ جائے. تو ہم نے کیا کیا, وہ سب کو خط لکھے, جن کے نام آتے تھے سب کو, ایون جس آدمی پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا اس کو بھی میں نے خط لکھا, لیکن میں اس میں اخلاقیات کا سبق دیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس کے گھر والوں کو اگر پتہ چل جاتی ہے تم اتنی ولگر لینگویج یوز کر رہے ہو تو تمہارے لیے تو فن ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت سارے گھروں کا نقصان ہو سکتا ہے یا ان کے لیے پریشانی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. تو وہ خط کا یہ ایفیکٹ ہوا کہ سب کو ملے, لیکن اس بندے نے جس پہ ہمیں شک تھا اس نے آ کے میرے سے پوچھا کہ یہ تم نے لکھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں لکھا.
حالانکہ وہ ہم نے ہی لکھا، میں نے اور وحید نے اس کو پورا پلان کیا تھا. ہم نے تقریباً 2-3 گھنٹے لگائے. وہاں سے ہم نے ہاتھ تک نہیں لگایا اس پوری پیکنگ کو کہ کہیں فنگر پرنٹس، اس زمانے میں بھی اتنا خیال رکھا. تو ہم نے یہ ایک اصلاح کے پہلو کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی اور لکھا. پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ یہ خط تو پہلی دفعہ آیا اور بڑا ایک اچھا امپریشن رہا ہے اس میں تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، اس میں تو باقاعدہ اچھائیاں بھی بیان کی گئی ہیں. اور یہ لیکن وہ آدمی جس پہ ہمیں شک تھا، اللہ اس کو خوش رکھے، زندگی دے اس نے آ کے ایک دفعہ میرے سے پوچھا کہ یہ تم نے تو نہیں لکھا؟ میں نے کہا یہ ہینڈ رائٹنگ ملا لو. لیکن میں جو آخری جو ایک یہ چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کر رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو خوشیاں وہاں بانٹتے تھے یا وہ جو بھائی چارگی تھی وہ ہمیشہ قائم دائم رہنی چاہیے. سیلا چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، انسانوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہے، اور وہ کبھی اچھائی کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ہم نیگیٹو لیتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں بہت ساری، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں، لیکن الزام، مورد الزام، اس کو بتا اس کو بتا، کانا پھوسی جس کو بولتے ہیں، یا اسٹریٹ ٹاکس جو ہوتی ہیں وہ بھی سپائل کرتی ہیں کریکٹرز کو. اور جو لوگ آپ کے ساتھ بچپن گزارتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ آدمی جو ہے نا مرتے دم تک مخلص ہی رہتا ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں غلط نہیں سوچتا. سیلا بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، پورا بازار بن گیا ہے، جاتے ہوئے ہمیں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اور وہ جو باغات کا ماحول تھا، پھولوں کا ماحول تھا، جس میں مجھے ایک لڑکی تھی، اس نے جان بھی دے دی تھی پھولوں میں. اس کو کچھ نظر بھی آتا تھا کہ پریاں نظر آتی تھیں یا کیا ہے، وہ لیٹی رہتی تھی آ کے پھولوں میں. پھر کیا فصلیں ہوتی تھیں، رات کو جگنو نکلتے تھے، وہ جو بیٹلز آتی ہیں رنگ برنگی وہ ہوتے تھے. کیا خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا. سلا جب بارش کا موسم ہوتا تو مچھلیاں، ڈھیروں مچھلیاں دریا سے ادھر آ جاتی تھیں. پھر رات کو جنگلی جانور، یہ وہ سیلا تھا، وہ چلہار والا سیلا، وہ سبزہ. اللہ اس کو جو ہے نا وہ سیلا اور سیلے والوں کو سلامت رکھے، اور پاکستان کو اللہ جو ہے وہ ترقی دے. آمین. شکریہ. السلام علیکم.